اچھا ایڈم بھائی ہے کیا؟ جی جی، تو اسلام چھوڑ دیا اچھا آپ نے؟ اچھا، کیسے بات کر رہے ہیں ایڈم صاحب؟ اتنا آسان تھوڑی ہے اسلام چھوڑنا. آپ تو پہلے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اسلام غلط ہے، پھر تو آدمی چھوڑے گا نا. میں تو ثابت آپ نہیں کرتا ثابت اسلام کا، میں تو کہتا اسلام بہت اچھا ہے. آپ بھی کہتے ہیں نا اسلام بہت اچھا ہے. اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے نا. الحمد ایسا للہ کچھ الحمد للہ. چلیں کوئی ایک الحمدللہ. اچھی چیز دکھا دیں اسلام میں پھر. اسلام میں کوئی غلط چیز آپ دکھا دیجیے. کوئی ایک اچھی سی دکھا دیں نا. آپ غلط تو ہم دکھاتے ہی رہتے ہیں روز. آج آپ کوئی اچھی دکھا دیں ہم جو بچپن سے دوسرے لے کسی کر مذہب میں نہ ہو. جو دوسرے کسی مذہب میں نہ ہو. مجھے تو کاپی سارے پیسٹ نہیں اچھے دکھانا آپ لگتے ہیں نے بھائی مجھے. صاحب. کوئی ایک دکھا دینا یار. اتنی رات ہو گئی ہے، ایک دکھا ہی دیں یار، ہمیں بھی پتہ لگ جائے، ہم بھی دنیا کو بتا سکیں کہ ایک سید بھائی آئے تھے، انہوں نے اسلام میں ایک اچھی چیز دکھا دی ہمیں. ٹھیک ہے پھر بتاتے ہیں کوئی اچھی چیز، بہترین چیز بتاتے ہیں آپ کو. جیسے چلیں اسلام بتا دیں. میں اسلام میں یہ ہے کہ پیشاب کر کے پانی سے دھونے کا ہے، یا پھر مٹی سے جو ہے کیا صاف مطلب کرنا ہے. پانی سے دھونے کا یہ اچھی چیز ہے؟ اچھا سے کلین یعنی کہ کرنا ہے. یعنی کہ اگر یعنی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ٹٹی کیسے صاف کرنی ہے. ہاں کیونکہ دوسرا دھرم میں نہیں ہے نا. کوئی بھی انسان جو ہے کوئی بھی دھرم میں دیکھیے کوئی صاف نہیں کرتا ہے، بھائی سسو کرتا بھائی ہے ٹٹی اور صاف جاتا ہے. کرنے کے لیے، ٹٹی صاف کرنے کے لیے اسلام کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ٹٹی صاف کرنی ہے. تو انسان کو سب سے پہلے صاف ستھرا ہونا چاہیے نا بھائی صاحب. گندگی رہے گا تو بیماری ہوگا نا. تو یہ سب سے بہترین چیز ہے نا بھائی صاحب. میں تو اچھا چیز بول رہا بہترین ہوں. ہو آپ گیا. اگر لے جی 4000 لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، وہ یہ سنیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اسلام میں اچھی چیز کیا ہے. انہوں نے کہا، جواب دیا، میں آپ کو ایک بڑی بہترین چیز بتاتا ہوں. اور جو انہوں نے اسلام میں بہترین چیز بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ جب ٹٹی کرو تو اس کو یا تو صاف کر لو پانی سے، یا پتھروں سے اس کو رگڑ لو. ایسا نہیں بولا ہے، میں جیسے بولا ویسا ہی بولیے آپ. نہیں تو پتھروں سے رگڑنا ہے نا آپ نے کہا نا، یا پتھر سے رگڑ لو یا پانی سے صاف کر لو ٹٹی کو. میں بولا صاف کرنے کے بعد، مٹی سے صاف کرنے کے لیے. مٹی سے. اوکے سوری یعنی جی سوری. پانی. مٹی ویسے محمد صاحب نے پتھر کہے تھے 3، لیکن یہ مٹی سے کریں گے. تو جناب ہاں تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ ٹٹی کریں تو اس کے بعد یا تو پانی سے دھو لیں ٹٹی، یا مٹی سے صاف کر لیں. اور کسی مذہب میں یہ بات نہیں بتائی گئی. اور اگر کوئی پاگل کا کھوتا ہی مذہب ہوگا کہ جو ٹٹی پیشاب صاف کرنا سکھائے، بیکاز یہ ایک کامن چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو پتہ لگ گیا تھا جب وہ جانوروں سے زیادہ عقل میں آ گیا تھا. تو اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے اگر کپڑے پہننے ہیں، اس میں اگر ٹٹی کروں گا میں تو اس کے بعد میں صاف کر کے کپڑے پہنوں گا، نہیں تو میرے کپڑوں کو لگ جائے گی. لیکن اسلام ہاں کو تو بتانا پڑا ان لوگوں کو. آپ کو میں پروف بھی دے سکتا ہوں. میرے پاس ویڈیو وغیرہ بہت سارا ہے، جو کہ دوسرا مذہب میں کوئی بھی پیشاب کرتے ہیں تو جو ہے دھوتے نہیں ہیں، ایسے ہی آ جاتے ہیں. اسلام میں بھی اور پیشاب کر کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے ہر دفعہ. آپ جھٹک بھی سکتے ہیں بائی دا وے، دیٹس ناٹ اے تھنگ. لیکن بھائی مجھے ایک بات بتائیں، ٹوائلٹ پیپر سے بھی صاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ مٹی سے آج تک صاف کرتے ہیں. ٹوائلٹ پیپر کا محمد نے ذکر نہیں کیا، تو آپ مٹی سے ہی کریے کریں. ٹوائلٹ پیپر کا بھی ہاں استعمال تو نہ کیا کریں. مین لیکن ایک بات یہ مین ہے، آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنی زبردست بات کی ہے کہ اسلام میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹٹی کریں تو ٹٹی دھو لیں. تو یہ بہترین نہیں ہے تو کیا ہے کہ انسان گندگی میں رہے. اس سے اچھا کہ آدمی پاک صاف رہے، اچھا سے دھو کے کلین چٹ رہے. تو گندگی اچھی بات تھوڑی ہے. پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا تو اس کو سکھایا گیا نہیں نا. نہیں، جے اسلام، جے محمد. میں کہتا ہوں جے سعودی عربیہ. کہ جناب 14ویں صدی میں، 7ویں صدی میں سعودی عربیہ کے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ٹٹی کرنے کے بعد ٹٹی کو دھونا بھی ہوتا ہے یا صاف بھی کرنا ہوتا ہے. تو محمد نے آگے بتایا. بائی دا وے جب محمد وہاں پہ تو ٹٹی ابھی صاف کرنے بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، میں سکھا رہا بول تھا، رہا ہوں نا. اس وقت انڈیا میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ بھی لوگ شاید ٹٹی صاف ہی کرتے ہوں، دھوتے ہی ہوں، بغیر دھوئے نہیں کپڑے نہ دھوتا پہنتے ہوں. ہے بھائی صاحب، نہیں دھوتا ہے. آپ کو میں دکھا دے گا، آپ میرے ساتھ جائیے گا، آپ کو ویڈیو بھیج دے گا. میں آپ کو دیکھ لیجیے گا. صحیح ہے، کہیں بھی جائے صحیح رستے ہے، میں صحیح جائیے، صحیح ہے. ڈیوٹی میں جاتے چلیے ہیں، ڈیوٹی سے واپس جاتے ہیں، دیکھیے رستے میں جا کے مار دیتا ہے کہیں کونے میں. بس اتنا بدبو آتا ہے ہر جگہ میں، ہر کونے میں پیشاب کھڑے کھڑے مار سر آپ کا دیتے ہیں. محمد بھی ایسے ہی کرتا تھا، جگہ جگہ کھڑے ہو کے منہ دیتا تھا. That's تو how it is. یہی تو خوبی بھائی صاحب.
اسلام کا خوبی یہ ہے کہ گندگی سے جو ہے سب کو میں نے سکھایا جاتا ہے گندگی نہ رہے، سب کو صاف ستھرا رہنے کے لیے ہدایت کیا جاتا ہے، تو ہاں یہی تو لیکن آپ مجھے خوبی کہہ ہے۔ رہے ہیں نا، ہاں لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے، لیکن آپ کے نبی جو ہیں وہ رستے میں جاتے ہوئے کسی بھی جگہ رستے میں یورن کر دیتے تھے، منہ دیتے تھے، تو یورین کر کے صاف کرتے تھے نا بھائی صاحب، کلین تو لیکن سر وہ کرتے تھے کھڑے نا۔ ہو کے یورن کر رہے ہیں نا، کھلوتے کھلوتے یورن کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہیں پہ مجبوری میں جہاں بیٹھ نہیں سکتا آدمی اس کو نہیں پکڑیے، ایک بار کہیں کر دیا، جو اسلام میں جو حقیقت میں ہے وہ بتائیے۔ اسلام میں ہے میں کہ حقیقت بیٹھ بتا کے رہا ہوں کھائے، نہ کھائے بیٹھ کے، پانی پیے بیٹھ کے، اور کیا بولتے ہیں پیشاب کرے بیٹھ کے، یہ سب جو ہے ترتیب سکھایا جاتا ہے اسلام میں بھائی صاحب۔ آپ تو غلط میں وہی بولیے تو ایک کہہ دو رہا بار ہوں، کہیں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ محمد ہاں صاحب نے کہا نا کھڑے ہو کے موتنا نہیں کہا، ہاں تو جب آپ ہاں، کھڑے ہو کے موتیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتائیے؟ آپ موتنے والی نالی کو جھٹک کے صاف کر لیں گے۔ دیکھیے کھڑے ہو کے موتنا تو منع ہے نا، تو پھر کھڑے ہو کے کیوں موتے گا بھائی صاحب یہ تو بتائیے؟ پھر محمد صاحب نے خود کھڑے ہو کے کیوں موتا؟ ارے کہیں ایک بار اس کو دیکھیے، کوئی چیز ایک بار عمل کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمد صاحب اس کو جو ہے ہر دفعہ ہر کوئی کرے، جو محمد صاحب ٹھیک ہے، ہمارے اگر نبی ایک صلی دفعہ اللہ علیہ محمد صاحب نے کر دیا، اگر ایک وسلم دفعہ سنیں، محمد صاحب نے کر دیا تو وہ کافی ہے ہم نا لوگ کہ انہوں نے اپنی ہی بات توڑ دی۔ نہیں 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 کافی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار ہمیشہ کیے ہیں وہی سنت ہے، اس کے سوا باقی سب بیکار بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلے ہاں سر، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کو ٹٹی پیشاب کرنا سکھایا، تو بس آپ یہ اسلام کو ٹٹی پیشاب تک ہی رکھتے ہیں؟ ٹٹی پیشاب کرنا نہیں سکھایا، ٹٹی پیشاب کرنے سب کو آتا ہے، وہ کلین کرنا سکھایا جو کہ سب کوئی نہیں کرتا ہے۔ نہیں ابھی نہیں میں ٹٹی، ہمارے یہاں ہمارے کیا ہمارے علاقے ڈسکشن میں چل رہا ہے یار ایڈم؟ ایک یار وہ میں نے نہیں جو بتایا ہے سر، سیلوے میں نے سے پوچھا تھا کہ اسلام میں کوئی اچھی بات بتا دیں، تو انہوں نے مجھے تو آ یہ کے یہ بتایا ہے کہ جناب اسلام ہمیں ٹٹی اور پیشاب کرنا سکھاتا ہے، تو میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں کیا کروں؟ اب آپ نہیں کرتے ہیں آپ لوگ تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کو تو بولنا ہی پڑے گا، سب سے مین چیز جو آپ لوگ نہیں کرتے ہیں نہیں، تو اب باقی ہم ہی لوگ تو حق بولیں کے گے۔ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی میں بتا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہاں باقی لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اب آپ اگنے لوگ کی آپ تو کو پتہ بات ہی نہیں نہیں ہے، ہمیں بولا میں ویڈیو آپ دکھا سکتے ہیں کہ وہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں باقی لوگ، سنیے سنیے تو ان کے نبی نے اگنے کا بتایا کہ بات جب بھی کرو موت، اس کے بعد آپ اسے صاف کرو، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صاحب نے کھڑے کھڑے موت دیا اور انہوں نے صفائی سوئی تو نہیں کی، تو بخاری کی صفائی حدیث ہے، کیا ہے چھوٹی نا حدیث بھائی بھی نہیں ہے، صاحب، کہاں ہمارے پہ کیا ہے؟ نبی جو بھی کیے ہیں سب صاف صفائی کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہوں کبھی آپ اگر بولیے گا حدیث میں کہیں کچھ الگ سے ہے جو مجھے نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کو جو ہے پکڑ میں نہیں لاتا ہے کہ ایک بار کہیں سے مجبوری میں کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے نہیں سنت تو نہیں مجبوری مانتا میں ہے بیٹھ کے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو جہاں پہ بھی تھے وہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کھڑے کھڑے کیوں کیا انہوں نے؟ تو آپ دکھائیے وہ حدیث کدھر ہے، پھر مانیں گے نا، ہم بتائیں گے نا آپ کو، یہ لیں سر، دکھائیے بخاری وہ کی حدیث ہے، میں حدیث نے تو پہلے کہا بخاری کی حدیث ہے، دیکھیں مجھے یہ مت دکھائیے چیلنج نہ دیا کریں، دکھائیے، یہ بہت بھائی، غلط کام چیلنج کر ہی تو لیتے آپ ہیں کو آپ لوگ۔ کرنا، یہ لیں چیلنج بکرے، ہی تو کرنا ہے کیونکہ آپ کبھی کبھی آدمی کو پونگی مارتے ہیں نا بھائی صاحب۔ یہ لیں سر، آپ کے سامنے پڑا ہے سر، ہاں تھوڑا زوم کریے۔ اس سے زیادہ زوم کیا میں تمہیں مائکروسکوپ دے دوں؟ اچھا ایک منٹ دیکھتا ہوں، کمنگ فار دا پروفیٹ ٹو دا ڈیم آف سم پیپل اینڈ یورین دیئر بائی اسٹینڈنگ ٹو دا ڈیم، یہاں پہ دیا ہوا ہے دیکھیے ڈیمپ دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ ڈیمپ کیا ہے؟ ڈیم ڈیمپ، ہاں ڈیمپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہاں پہ بیٹھنے کا کوئی پوزیشن نہیں ہے جہاں پہ بیٹھنے سے پرابلم ہے، تو وہاں پہ کیے ہیں تو اس کا مطلب آدمی مجبوری میں کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجبوری میں اسلام میں بہت کچھ جائز یار ہوتا لگتا ہے آپ کے پاس ہے۔ انگریزی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، اردو پڑھے ذرا، شاید اردو سمجھ آ جائے آپ کو ڈیمپ کا پتہ ہی نہیں ہے، پڑھیے سر، اردو پڑھیے، کیا لکھا؟ ہم سے تو موبائل میں یار بہت چھوٹا چھوٹا دکھ رہا ہے سر یہ کیا لکھا ہوا ہے، کریں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ دیکھ علیہ وسلم لے کو بھائی۔ دیکھا، میں نے رسول کو دیکھا، یا نبی ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، ایک جگہ پہ جا رہے تھے
تو رستے میں کونے میں کوڑی پڑی ہوئی تھی, تو نبی پاک سائڈ سے ہٹ کے کوڑی تک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے پیشاب فرما دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نبی سڑک پہ جا رہے ہیں, امیجن کریں نہیں امیجن کیا کریں, آپ کو سر ہم پکٹوریل ویو دکھاتے ہیں اس بارے میں. یہ دیکھیے ہاں پکٹوریل تو ویو آپ کو دیکھیں, میں بتاتا ہوں نا, میں میں سمجھ آپ کو گیا میں آپ آپ کا کو بتا بات. رہا ہوں نا, پہلے سمجھا رہا ہوں نا, سمجھ لیں. یہ دیکھیں, یہ ایک سڑک ہے, یہ ایک سڑک ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک سڑک ہے, ٹھیک ہے, ایک پک ڈنڈی ہے. اس پک ڈنڈی پہ ہمارے پیارے رسول جا رہے ہیں, لا 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 لا, یہ چلتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ نا ایک کوڑی پڑی ہوئی ہے, اس کو گرین کلر کی کوڑی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک کوڑی پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے نبی چلتے جا رہے ہیں, لا 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 لا, اوہ کوڑی نظر آ گئی, اور پھر وہ کوڑی کے پاس کھڑے ہوئے, یہ دیکھیں اب میں اورنج کلر میں بناتا ہوں, وہ کوڑی کے پاس کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے پیلے رنگ کا منہ دیا. اب اتنا ٹائم تو مت لے لیجیے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تھوڑا شارٹ میں بولیے بھائی صاحب, اتنا مزہ مت میں لیجیے. بتا رہا ہوں نا, یعنی وہ یعنی ایک پگڈنڈی بھی جا رہے, کوڑی سائڈ پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے, کوڑی پہ کیسے منہ دیا انہوں نے کھڑے ہو ہاں کے. تو اب بس میں بتا رہا ہوں نا, سنیے, آپ کو پتا ہے کہ پیشاب کا ایک بوند بھی باڈی میں گرتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے, معلوم ہے کہ نہیں تو معلوم ہے؟ محمد کے اوپر نہیں گرا ہوگا, جب کوڑی میں پیشاب کر رہے تھے تو ان کے اوپر نہیں گرا ہوگا ایک بوند بھی. دیکھیے وہاں بیٹھ کے آئے کرنے سے ناپاک بھی محمد, آئے الگ ہائے ہوا ہائے ہائے, ہے. آئے ہائے ہائے ناپاک محمد, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا چلیے مشکل نہیں ہے, یہ آپ جو ہے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں, دوسرا ٹاپک لیتے ہیں. نہیں دیکھیے سمجھنے دوسرا کی کیا کیا بھائی, بات ہے بھائی, اس میں تو اڑے گا نا پیشاب. کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جو بول رہے یار ہیں, بھائی ایک سیکنڈ بھائی, آگے کیسے چلے گئے آپ, ابھی آپ کے نبی کو کھڑے ہو کے پیشاب اب تو کرایا نا سمجھ, سر. ہاں چھوڑیے, اب آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں تو اب بول کے فائدہ نہیں ہے اس کو. اب یار بھائی آپ چلے ٹھیک ہے, سب کو دوسری سمجھ بات میں کیا آ کرنا رہا ہے چاہتے ہیں بات, پر آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں سر, بتائیں. اچھا اس میں یہ پوری ساحل ایڈم, بھائی آپ بولے. نہیں میں یہ کہہ دیکھیے رہا تھا کہ یہ اتنی صاف اب صفائی والے کو ذرا وہ حدیث بتا اب دینا, وہ مینسٹرل کلوتھ والی اور ٹٹی پاخانے والے پانی الحمدللہ, سے وضو کر رہے, وہ خدا بتا دے کتنے صاف ستھرے رسول اللہ تھے, وہ پتا چل جائے گا. تو ابھی بھی ہائے ہائے دیکھیے نا, ہائے, ابھی بھی دیکھیے ہندوستان میں پورا جہاں جہاں میں پیشاب کرتا ہے سب, وہاں پہ رستے کے اوپر ہی جو ہے وہ بیچ سڑک میں آتا ہے لٹک کے سر آپ کے نبی پورا. نے بھی تو بھائی اس بھائی طرح کیا نا بیچ سڑک میں, آپ کے نبی نے بھی تو یہی کیا, یہی تو دکھا رہے ہیں آپ کو. دیکھیے ہمارے نبی اگر آپ سکھاتے کے تو مسجدوں نبی میں, نے مسجدوں آپ کے میں نبی نے پیشاب بھی کرنے کا ایسے ہی کیا جگہ بناتے ہیں, وہاں سر فری جی. میں پیشاب کرتے ہیں, فری ارے میں جا بھائی کے تو وہاں آپ کے پانی. نبی نے بھی ایسے ہی کیا نا یار, دیکھیں اب چلیں ابھی اور دیکھیں کہ آپ کے نبی کس قسم کا پانی اپنے بھائی منہ میں صاحب, ڈالتے ہیں. سنیں یہ تو دیکھ لینا, ہاں یہ دوسری کیا ٹاپک پہ بولتے ہے, ہیں, آپ کے نبی اپنے منہ میں کس قسم کا پانی ڈالتے ہیں. ابو سعید اچھا خدری ہاں فرماتے ہیں, ہاں ہاں, میں نے بتا بتا رسول کو بتا کیا. اس وقت یہ فرماتے سنا کہ جب آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ بدا کے لیے کیسے پانی لایا جا رہا تھا آپ کے لیے, کیوں کہ وضو کرنا ہے, حالانکہ وہ ایسا کنواں ہے, جبکہ وہ کہہ رہے کہ وہ کنواں ایسا ہے کہ اس میں کتوں کے گوشت, ہیز کے کپڑے, یعنی کہ عورتوں کے میچوریشن سائیکل کے اوپر, اس زمانے میں نا وہ نہیں ہوتے تھے نا, یہ جو ہے نا پیڈز, سینیٹری پیڈز نہیں ہوتے تھے, تو کپڑے, عورتیں کپڑے رکھتی تھیں, چھوٹے چھوٹے کپڑے رکھتی تھی اپنے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر, تاکہ خون وہاں پہ کلیکٹ ہو جائے. اور لوگوں کے پاخانے یعنی کہ پوٹیاں پڑچ پڑچ جو ڈالے جاتے تھے, آپ سب نے فرمایا پانی تو پاک ہے, اسے کوئی چیز ناپاک ہی نہیں کرتی, لاؤ بھائی میں کلی کروں, اس سے میں وضو کروں. میں نے قتیبہ بن سعد سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بدا کے متولی سے اس کی گہرائی کے بارے میں پوچھا, تو گہرائی کتنی یہ بھی دیکھ لے کتنا کم گہرا ہے, یعنی کہ ایک چھپڑ ہے صرف. تو انہوں نے فرمایا جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو زیر ناف ہوتا ہے, یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ تک ہوتا ہے, اور میں نے پوچھا جب کم ہوتا ہے, تو انہوں نے جواب دیا گھٹنے تک ہوتا ہے صرف. اور ابو داؤد نے کہا کہ بزا کو اپنی چادر سے ناپا, چادر پھیلایا تو ایک اپنے ہاتھ سے ناپا, تو اس کا عرض 2 ہاتھ نکلا. اور میں نے باغ والے سے پوچھا جس نے باغ کا دورہ کیا تھا جنت جانے کے لیے, بزا کی بناوٹ اور شکل پہلے کسی میں کوئی بدلی ہے, تو اس نے کہا نہیں, میں نے دیکھا اس کا پانی کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے.
اور آپ کے نبی اس گدلے پانی جس کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے، اس میں پوٹیاں بھی ہیں، ٹٹیاں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاف کرنا سکھایا ہے، چلیے آپ کے چلیے نبی اب تو سب ٹٹی والا سمجھ گیا. پانی، کتے والا اب پانی، بولو. ہیز والا پانی اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں. ہو گیا بھائی جان، ہو گیا میرے پیارے بھائی. اتنا بولنے کا ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. اب میں بولوں، تھوڑا کہانی مجھے نہ بھی بنائیں، بولنے. جواب دیں سر، ویٹ کر رہا ہوں میں. ہاں تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر گئے تھے، وہاں کنویں کا پانی جو ہے سب کو پتا تھا کہ نمکین تھا، پانی زہریلا نمکین تھا وہ پانی. نمکین تھا. قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی سورہ یوسف میں دیکھ لیجئے. ارے بھائی میں کنویں اس کے کی بارے بات میں نہیں کر رہا بتایا گیا. میں، ابھی ٹاپک چینج کرنے کا ارے فائدہ اس کیا ہے؟ کا ساتھ ریلیشن ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس کا ساتھ پورا اچھا جس کنیکشن ارے ہے. باپ رے، جلدی سے بتائیں، جلدی ریلیشن ہے. بتائیں، جلدی بتائیں، جلدی بتائیں، جلدی بتائیں. ہاں بتا. تو آپ کو پتا ہے نا کہ کنویں کا پانی زہریلا قسم کا نمکین تھا. اس کنویں سے کوئی پانی نہیں پیتا تھا، معلوم ہے کہ نہیں؟ آگے چلیں. تو وہ اس کنویں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام گر گئے تھے، تو اس کنویں سے جب وہ قافلہ والے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا تھا، میں نے اٹھانے تو نہیں گیا تھا، تو وہ طوفان آیا تھا تو رک گیا تھا وہاں پہ کنویں کے پاس. تو پھر بولا پانی کنویں سے اٹھائے، تو سارے قافلہ والے تو بولے کہ میٹھا پانی نمکین نکلا، آگے چلو یار. ہاں تو میٹھا پانی نکلا. تو ہاں. جب سب کو معلوم ہے کہ پانی نمکین ہے، وہاں سے میٹھا پانی اللہ بنا دے سکتے ہیں. تو یہ کنویں جو آپ جس کے بارے میں بول رہے ہیں، ہمارے نبی صرف وہ دنیا کا سارے کنویں کے بارے میں نہیں بتایا، صرف وہ ایک ہی کنویں کے بارے میں بتایا. وہ اس میں نام بھی دیا ہوا ہے کہ بدا کا کنواں، وہاں سے پانی اٹھایا. تو بھائی وہ جو آگے ہے چلو. پوائزن نہیں ہے. تو اس میں ابھی اگر آپ بولتے ہیں کہ اس میں وائرس، آپ لوگوں کا ٹاپک میں بہت دیکھا ہے اور اس میں یار وائرس ٹائفائڈ ہے. نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں سمپل کہ نبی اس کا پانی منگوا کے اس سے وضو کر رہا ہے، اس کے اندر جا کے وضو نہیں کر رہا. لوگ وضو کے لیے پانی اس کنویں سے لا کے دے رہے ہیں محمد کو. آپ نے کبھی وہی بات. باتھ روم کا کموڈ دیکھا؟ آپ نے کموڈ دیکھا؟ کموڈ سیٹ جس میں بیٹھ کے پوٹی پاک کرتے ہیں، ہے ہاں جن. ہاں ہاں آواز آ رہی ہے دیکھا ہے؟ میری ایڈم؟ ہاں جی آ رہی ہے. سیلوی ایک سیکنڈ میں اسٹیٹمنٹ ختم کر لوں. جو آپ نے باتھ روم کا کموڈ دیکھا نا، ہے آپ کے گھر میں کموڈ ہاں بیٹھ کے پوٹی کرنے والی جگہ؟ ہاں اس کے ہاں اندر پانی ہوتا ہے نا، ہاں ہاں ہاں. اس پانی سے کبھی وضو کیا؟ نہیں کیا. نہیں کیا. بہترین. اس پانی میں صرف آپ کی ٹٹی جاتی ہے اور آپ کے فیملی والوں کی ٹٹی جاتی ہے، اور کسی کی نہیں جاتی. یہ جو بدا ہے، یہ اتنا بڑا کموڈ تھا کہ اس کے اندر پورے علاقے کی ٹٹیاں جا رہی ہیں، مرے ہوئے کتے گرے ہوئے ہیں، عورتوں کے ہیز والے کپڑے گرے ہوئے ہیں، اور نبی اس کے اندر سے پانی میں وہ آ کے کلی کر رہا ہے. تو آپ باتھ روم میں کموڈ کے پانی سے کلی کر لیا کریں. صبح برش کریں، برش اس کے اندر ڈال کے برش کر لیا کریں، پھر اسی سے کلی کر لیا کریں. بھائی گیا سیلوے، بھائی گیا ختم ہو گیا. سیلوے، بھائی گیا بھائی اور گیا. دوسرا اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے رسول اللہ نے کہ یہ کنویں کا پانی ہی آٹومیٹکلی فلٹر کر دیتا ہے اللہ. اور کتنی عجیب بات ہے کہ کیا یار اللہ کی، وہاں پہ رسول اللہ کہہ رہے پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ صرف اس کنویں کی خاصیت ہے. ایگزیکٹلی. لیکن تو بھائی نے کس سر طریقے بہت، کے بہانے بناتے ہیں یار یہ لوگ. لیکن بھائی نے جو بات بتائی تھی نا ٹٹی والی، یار وہ بڑی کمال تھی ساحل بھائی. ارے وہ بھائی چلے گئے